رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میرے محترم، میں آج آپ کے سامنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جن کو امت محمدیہ کہتے ہیں، تو امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا تورات میں کیسے ذکر کیا گیا. حضرت مقاتل بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ عرض کیا، یا باری تعالی، میں تورات کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو سفارش کریں گے تو قبول ہوگی، انہیں میری ہی امت بنا دیجئے. ارشاد ہوا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ، ان تختیوں میں ایسی امت بھی پاتا ہوں جن کی 5 نمازوں کی ادائیگی ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، انہیں میری امت بنا دے. ارشاد ہوا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں نے ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو اہل ضلالت یعنی گمراہی والے کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ کان دجال کو بھی، تو انہیں میری امت بنا دے. ارشاد فرمایا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر عرض کیا، اے باری تعالی، میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو پانی اور مٹی دونوں سے پاکی حاصل کرے گی، آپ انہیں میری امت بنا دیں. ارشاد ہوا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، میں نے اس امت کا ذکر بھی دیکھا، ایسی امت کا بھی ذکر دیکھا ہے جنہیں صدقہ مال استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ پہلے لوگ آگ میں جلاتے تھے، انہیں آپ میری امتی بنا دیں. فرمایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. عرض کیا، یا اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب نیکی کا ارادہ کریں تو ان کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، بھلے وہ نہ کریں اور وہ نہ کر پائیں، اور اگر وہ کر لیں تو 10 گناہ سے 700 گناہ سے بھی زیادہ بڑھا کر لکھی جاتی ہے. اگر ان میں سے کوئی برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اگر وہ برائی کر بیٹھے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے. ان لوگوں کو میری امت میں شامل کر دیجئے. ارشاد فرمایا کہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ، میں نے اپنی الواح یعنی تختیوں میں اس امت کو بھی دیکھا جن میں سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے، انہیں میری امت میں بنا دے. ارشاد فرمایا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور اسی روایت کو جب آگے لے کر چلتے ہیں تو اس میں یہ بھی اضافہ دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر
کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں تورات کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو خیر الامم ہے، بھلائیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ اس امت کو میری امت میں شامل فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آخر میں آنے والے قیامت میں آگے بڑھ جانے اور سبقت لے جانے والے ہیں، انہیں میری امتی بنا دیجئے۔ فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عرض کیا، یا اللہ، میں نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی دیکھا کہ کتاب اللہ ان کے سینوں میں ہوگی اور دیکھ کر بھی پڑھتے ہوں گے، انہیں میری امت میں شامل فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سوال و جواب کے اس سلسلے کی انتہا کو تو دیکھیے کہ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی تمنا کا اظہار کیا قرآن مجید میں۔ تو کیا جواب ملا؟ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اور ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا؟ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ان آیت کا ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ سنیے۔ اے موسیٰ، یہی بہت ہے کہ میں نے پیغمبر اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو اب میں نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو حق کی موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی درخواست نہیں دی، کوئی پیشکش نہیں کی، مانگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شافی میشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین جیسے پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري